السلام علیکم ناظرین. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچ نئی افغان پالیسی، پاکستان کا بڑا ہی سٹرونگ ریاکشن. پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کے فورن منسٹر 3 ملکوں کے دورے پہ جائیں گے. چائنا، رشیا اور ترکی اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت پرانے تعلقات، کنسلٹیشن بھی جاری رہتی ہے. روس سے نئے اسٹریٹجک تعلقات پاکستانی آفیشلز کلیم کرتے ہیں کہ بننے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خبر پہلے سننے کو ملی تھی کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہ کل منڈے کو اسلام آباد کے دورے پہ آ رہی ہیں، لیکن اب سننے کو یہ مل رہا ہے کہ وہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے. ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ایک ڈیبیٹ کرائیں آپ کے سامنے کہ یہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی جو نئی افغان پالیسی اناؤنس کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور پاکستان کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، ریجن کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، یہ پالیسی اصل میں ہے کیا، پاکستان کو کس طرح اثر انداز کرتی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں زاہد حسین صاحب، آتھر ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہین صہبائی صاحب، جرنلسٹ، بہت سینئر جرنلسٹ، ویری سینئر جرنلسٹ ہیں. اور زاہد صاحب آپ سے میں شروع کروں گا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کا سٹرونگ ریاکشن ہے، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ تعلقات ختم ہونے کی نہج پہ آ گئے ہیں، یا یہ ایک اور ڈفرینس آف اوپینین ہے جو پچھلے 5-6 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا رہا ہے مختلف پالیسی ایشوز پہ؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان کا ایک رسپانس آیا ہے وہ اس وجہ سے زیادہ سخت نظر آتا ہے ہمیں، کیونکہ جو ٹرمپ کی تقریر تھی اس میں خاص طور پہ پاکستان کو نشانہ بنایا گیا تھا. کہا جاتا تھا کہ جو ہے افغانستان کی پالیسی کے بارے میں ہے، لیکن وہ تمام کی تمام ذمہ داری ایسا لگتا تھا کہ پاکستان پہ ڈالی ہے، جو امریکہ کی 16 سال سے جنگ جو چل رہی ہے افغانستان میں. تو یقینی طور پہ جو ہماری طرف سے ریاکشن ہے وہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اور یہ ایک لحاظ سے پاکستان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں بریکنگ پوائنٹ پہ آئے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو اندازہ ہوگا، یہ اچانک صورتحال بن کے نہیں آئی ہے، بلکہ چند سالوں سے جو ہے یہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ جو ہیں وہ بتدریج خراب ہوتے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ برے حال تھے 2011 میں، جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تھے، جبکہ کئی واقعات اسامہ بن لادن کے ریڈ کے بعد، اسامہ بن لادن اس سے پہلے جو ہے وہ ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ اسامہ بن لادن کے بعد جو ہے سلالہ میں بامبنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان کے تقریباً 12 کے قریب جو ہے فوجی اور آفیسرز جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے تھے. تو وہ تمام چیزیں، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 1912 میں تقریباً 6-8 مہینے تک جو ہے یہاں سے نیٹو سپلائی لائن بند کر دی گئی تھی. تو یہ تعلقات تو ہمارے جو ہیں کوئی تھے، پھر اس کا تھوڑے بہت بہتری نظر آتی تھی ہمیں، لیکن پھر وہیں اس نہج پہ جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ رویہ دونوں طرف سخت ہے، پاکستان کا رسپانس بھی بہت سخت آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے وہ تعلق بریکنگ، میں اس کو ریکٹر نہیں ہو سکتے، تعلقات ٹوٹ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے بہت سارے اسٹیک اس ریجن میں ہیں. افغانستان کی صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان بھی پڑے گا، اور امریکہ کے ساتھ تو امریکہ کا تو اپنا مسئلہ ہے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں، لیکن اس نہج پہ بھی نہیں پہنچا ہے جس میں کہا جائے کہ ایک دوسرے کو الوداع کہہ دیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں شاہین صہبائی صاحب. انہوں نے پالیسی میکنگ اسلام آباد میں بھی دیکھی ہے اور واشنگٹن میں بھی دیکھی ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے امریکن آفیشلز کی طرف سے، یہ اخباروں میں کوٹ ہو رہا ہے، کافی دنوں سے کوٹ ہو رہا ہے، کہ ہم نے کنوے کر دیا ہے پاکستان کو کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں، پاکستانی آفیشلز کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. کیا یہ واقعی کنوے ہو چکا ہوگا، اور پاکستان کا ریاکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، جو ابھی زاہد کہہ رہے تھے کہ جی بریک ڈاؤن ٹوٹل نہیں ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں ایک کمیونیکیشنز کا اور کانٹیکٹس کا بریک ڈاؤن تو بہت عرصے سے چل رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستان میں فورن افیئرز کا کوئی منسٹر نہیں تھا. پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے ان سارے ریلیشنز میں. ہمارے ایمبیسڈر جو تھے بہت ہی ویک رہے ہیں وہاں پہ. لابنگ ہماری جو ہے بالکل ہی نان ایگزسٹنس رہی ہے، کانٹیکٹ ہی نہیں رہا اتنے سالوں سے. تو اصل بات یہ ہے کہ یعنی یہ کمیونیکیشنز اور یہ جو ہماری
बातचीत है ये जारी रहनी चाहिए। ये ब्रेक डाउन तो खैर टोटल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि इस वक्त जो है सिचुएशन बहुत ही खराब है। यानी अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, कुछ टीवी पे आ रही थी कि पाकिस्तान ने रोक दिया है जो अमेरिकन असिस्टेंट जी बिल्कुल ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उनको कहा है कि जी अभी आप ना आए, और खुद पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर का प्रोग्राम था जाने का वो भी अब कैंसिल हो गया। तो बात ये है कि अमेरिका ने तो कन्वे किया है, मतलब पब्लिकली तो उन्होंने कई दफा कन्वे किया है कि जी वो क्या चाहते हैं, जैसा कि आपने पूछा जी। वो चाहते हैं कि जी हम जो भी यहाँ पे हक्कानी ग्रुप है ये उनको हम टारगेट करें। पाकिस्तान ये कहता है और बार बार कहा है, और मेरा ख्याल है दिखाया भी है पाकिस्तान ने करके, कि जी हमने तकरीबन तमाम एरियाज को क्लियर कर लिया है। लोकल तालिबान जो थे हमारे अंदर जो अटैक कर रहे थे, जो उन सबको हमने क्लियर कर लिया है, बहुत उनमें कमी आ गई है। हक्कानी ग्रुप के अगर कोई यहाँ थे तो उनको भी हमने या तो भगा दिया है यहाँ से, या उनको हमने क्लियर कर दिया। शाहीन साहब मैं एक सवाल इसमें वो करने की कोशिश करूंगा, ये फरमाइएगा। देखिए जो कोट हुआ है ना, एग्जैक्टली मैं कोट अनकोट आपको बताता हूं कि अमेरिकन ऑफिशियल से किसी जर्नलिस्ट ने लंदन में बात की है, और वो ये कहते हैं कि जी हमने स्पेसिफिकली डिमांड्स कन्वे कर दी हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कि अब हम आपसे क्या चाहते हैं। इस पे मैं चाह रहा था कि आप तस्करा करें। स्पेसिफिक का तो खैर मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने कन्वे किया, लेकिन जो जनरल उनकी पॉलिसी हमेशा रही है वो कहते हैं कि जी आप जो अटैक करते हैं हमारे फोर्सेस पे, हक्कानी ग्रुप उसमें मेन है, उनको आप अपने एरिया में सेंचुरीज ना दें, उनको आप वहां से क्लियर करें और उनको आप रोकें। अब अगर स्पेसिफिक्स उन्होंने बताई हैं कोई कि जी कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, और वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, तो ये तो एक बड़ी यानी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जी अगर आपने बताया कि जी फलानी जगह पे है और हमने कहा हम नहीं उसको करते, ऐसा नहीं है। हमने हर जगह हर एक को इक्वली क्लियर किया है पाकिस्तान ने, और ये मेरा ख्याल है सबको मालूम है कि जी बड़ी अच्छी सक्सेसफुली किया है। अब अगर वो ये चाहते हैं, एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, और जाहिद साहब जो मैं कहूंगा इस पे जरा कमेंट करें जी। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो ये चाहते हैं अमेरिकन कि हम इंडियन इंटरेस्ट के टारगेट जो है उनको भी उसी तरीके से अटैक करें जिस तरीके से हमने अफगान इंटरेस्ट के टारगेट जो है उनको अटैक किया है, तो ये एक बड़ी एक फाइन लाइन किस्म की है जी। ये इसमें पाकिस्तान करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा, पाकिस्तान को क्या इंटरेस्ट है कि जी जो लोग अमेरिका को नहीं थ्रेट कर रहे, जो लोग अपनी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो लोग अपना और उनका कोई टेररिस्ट एजेंडा नहीं है, उनका एक दूसरा एजेंडा है, उसको भी हम टारगेट करें अमेरिका के कहने पे, ये पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल होगा। अगर इस तरह की कोई बात की है तो ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पे सिचुएशन को ला सकती है। जाहिद साहब आप कमेंट करना पसंद करेंगे? देखिए इसमें बात सही है कि बाज़ ऐसी चीज़ें जो कि एक रेड लाइन थी हमारे अमेरिका के दरमियान, और वो जो है मेरे ख्याल जो है पहले भी जो है ख़ासतौर पर हिंदुस्तान के साथ हमारा जो था अफ़गानिस्तान के हवाले से, मैं दूसरी बात कभी नहीं करूँगा, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक चीज़ थी कि पाकिस्तान को एक तशवीश बेइंतहा थी कि हिंदुस्तान का जो अमल दखल जो है अफ़गानिस्तान में बढ़ता है तो उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर इसलिए भी पड़ते हैं कि बहुत सारे जैसे यहाँ पे इंसर्जेंसीज थी, या जो आप इसको कह लें जो TTP की कार्रवाइयाँ थी, तो पाकिस्तान का ख्याल ये था कि उसमें हिंदुस्तान का भी एक हाथ है। तो पहले तो ये था कि जितने पहले जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने जो है एक बात को, ये पाकिस्तान की सेंसिटिविटी को एक हद तक समझा था, और उन्होंने कभी एक लिहाज से बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते थे कि हिंदुस्तान को जो है कि वो अफ़गानिस्तान के मामलात में ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और लेकिन इसमें वो रेड लाइन जो है हमें नज़र आती है टूट गई है, वो है ट्रंप की तकरीर में। अगर आप देखें पहली दफ़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो वहाँ पे जो है अपना एक लिहाज से रोल बढ़ाए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की एक और जो बुनियादी जिसमें अभी ख़राबी आई है उसकी एक वजह ये भी नज़र आती है। देखिए एक बहुत बड़ी इसमें कन्फ्यूजन भी हमें ट्रंप की पॉलिसी में नज़र आती है, वो ये है
کہ ایک طرف تو کہا گیا تھا یہ افغانستان کی پالیسی ہے، لیکن اس کو لمپ کر دیا گیا ساؤتھ ایشیا کے ساتھ۔ اچھا میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا یہاں پہ، کہ میں چاہوں گا کہ بریک سے بعد ہم واپس آئیں تو آپ ذرا بریفلی کامنٹ کر سکیں، شاہین صاحب آپ بھی اور زاہد صاحب آپ بھی، کہ یہ پالیسی ہے کیا، اس کے بیسک فیچرز ہیں کیا، جو نئی افغان پالیسی امریکہ نے اناؤنس کیا ہے اس کی بیسک فیچرز کیا ہیں، اور پاکستان کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جی زاہد صاحب میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اور شاہین صاحب بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ بتا سکیں ہمارے ویورز کو کہ بیسک فیچرز ہیں کیا جو ان کی سپیچ سے نکلتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچ سے نکلتے ہیں، وہ کیا بیسک فیچرز ہیں، نئی افغان پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں نئی افغان پالیسی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں، جس کو نئی کہا جاتا ہے وہ افغان پالیسی جو ہے اس سے بہت مختلف نہیں ہے، جو کہ اس میں یہ اوباما کے دور میں جو ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک ہی چیز کی گئی ہے وہ یہ سرچ پہ کہ 3000 فوجی یا 4000 فوجی جو ہیں بھیج جا رہے ہیں، جو کہ ٹرمپ کی سپیچ میں نہیں ہے، لیکن ایک انہوں نے اس کا اپروول دے دیا ہے۔ اصل بات یہ آتی ہے کہ وہی پالیسی ہے کہ جو ہے ملٹری مینز پہ ہم کو ان کا پورا دار و مدار ہے، اب جو ناکام ہو چکی ہے۔ 16 سال کی جنگ جو تھی اس میں امریکہ نے ابھی تک کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے کہ ملٹری مینز سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے۔ تو اگر 3000 یا 4000 فوجیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آلریڈی ایک ریزیڈیول ان کے ٹروپس موجود ہیں، ان کی تعداد 8000 ہے، 12000 ہو بھی جاتی ہیں تو کیا امریکہ اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے، جبکہ ایک وقت میں نیٹو اور امریکہ کے جو ملا کے فوجی وہاں پہ تھے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ تھے، اور جو 1.5 لاکھ فوجی جو کام نہیں کر سکے وہ تقریباً جو ہے 10 یا 11,000 فوجی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پالیسی آئی ہے اس وقت آئی ہے جبکہ افغانستان کی صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ آج افغانستان میں 40% ایسے علاقے، یہ خود امریکن میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ تھی اس کے حوالے سے، کہ 40% جو ہے وہ علاقے جو ہیں جہاں پہ طالبان کا انفلوئنس بڑھا ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کی کارروائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے داعش کے آنے کی وجہ سے۔ تو ایک نیا اس میں ایک ایلیمنٹ داخل ہوا ہے داعش کے آنے کی وجہ سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے جو اوباما نے صرف 4000 فوجیوں کا اضافہ کیا، لانگ ٹرم پلان نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں ہم ایگزٹ پلان۔ اب امریکہ کی سب سے بڑی خرابی پالیسی کی رہی ہے، نکلنے کا پلان نہیں ہے، کوئی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی اور جو پولیٹیکل سولوشن کے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی حوالہ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ جس کو وہ تو اوباما کا نقائص سے بھری ہوئی سپیچ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ نقائص کی بہت ہے، اس کا ٹرمپ کی جو پالیسی رہی تھی اس کا بھی ایک لحاظ سے ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے۔ پوری تھرو آؤٹ کیمپین میں جو ہے ان کا ٹرمپ کا ایک نعرہ تھا کہ افغانستان سے ہمیں نکل جانا چاہیے، وہ بھی ایک پالیسی ایک ریٹرک سی تھی، لیکن اب اچانک جو ہے ان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، لیکن تبدیلی بھی جو ہے بہت زیادہ اس میں نہیں آئی ہے کہ کوئی بہت وسیع یا کوئی نیا ایک لائحہ دیا گیا، وہ نہیں دیا ہے۔ دوسری بات ہے پاکستان کے حوالے سے، دیکھیں یہ تمام چیزیں تو پاکستان کا ایک ایلیمنٹ ہے پوری پالیسی میں، جو سب سے جو ایک لحاظ سے جس کو پاکستان میں جو ایک لحاظ سے پاکستان کی شدت محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ناکامی جو ہے جو امریکہ کی جنگ میں رہی ہے، 16 سال سے نکل نہیں سکے ہیں، اس کا پوری تقریباً آدھے زیادہ ذمہ داری آپ نے پاکستان پہ ڈال دی ہے۔ اور ایک جو نقص آتا ہے اس میں یہ آتی ہے کہ جو ایک لحاظ سے اگر آپ انڈیا کو بھی اس میں ملوث کرتے ہیں اور دوسری ریجنل جو کنٹریز ہیں، جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں جن کا باضابطہ طور پہ افغانستان پہ امن میں ایک حصہ ہو سکتا ہے، اس کا بالکل کمپلیٹلی اس کو اگنور کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک فلاڈ پالیسی ہے اور اس کے اثرات پورے ریجن میں پڑیں گے۔ شاہین صاحب آپ فرمائیے گا کہ سیاسی اور فوجی اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے اس پالیسی کے، یہ ٹرمپ کی جو پالیسی آئی ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں زاہد نے بیسیکلی تو مین پوائنٹس تقریباً سارے ہی کور کر دیے کہ جی جو انہوں نے، میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اس پالیسی میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو سرج ہوا ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ اور ٹروپس جانے چاہیے، یہ ٹرمپ کی اپنی میرے خیال ہے پرسنل فیلئر ہے، کیونکہ ان کی کیمپین جیسا کہ زاہد ابھی کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی افغانستان از اے ٹوٹل ڈیزاسٹر۔ ڈیزاسٹر کا لفظ انہوں نے کوئی 50,000 دفعہ یوز کیا ہوگا کہ یہ پالیسی غلط ہے، یہ ڈیزاسٹر ہے۔ اب وہی ڈیزاسٹر میں وہ خود اپنا 2 سینٹس انہوں نے شامل کر دیے ہیں کہ جی ہم اور بھیجیں گے۔ میرے خیال میں جو نئی ایک ایلیمنٹ ہے
اس کے ابھی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ کیا اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، لیکن وہ ہے انڈین رول، جو انہوں نے اب باقاعدہ طریقے سے ٹرمپ صاحب نے ایک افغانستان میں ایک انڈین رول کو مان لیا ہے اور اکنالج کر لیا ہے، اور اس کو اب پروموٹ کریں گے۔ وہ رول کیا ہوگا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انڈینز کیا کریں گے آکے، وہ کیا افغانستان کی حکومت کو اسٹیبلائز کریں گے؟ شاہین صاحب ویسے ان کی انویسٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے نا انڈینز کی انویسٹمنٹ؟ جی بالکل، وہ انویسٹمنٹ تو خیر ان کی ایک تو اینگل پہ پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے، دوسرا بزنس بھی انٹرسٹ ان کے ہوں گے، لیکن یہ کہ اسٹریٹجک ان کی جو انوالومنٹ ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ انڈین رول کیا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ افغانستان کو یوز کریں گے، جیسا کہ وہ پرائیویٹلی کر رہے تھے، اب کیا اوپنلی اور امریکن سے یعنی اپروول کے بعد وہ یہ کریں گے؟ اس میں پاکستان کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ اس کو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کرنا، اور میرا خیال ہے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ افغانستان کو ہم چاہتے ہیں کہ جی اسٹیبلائز ہو، افغانستان ایک اسٹیبل ہو، ہم ان کو تیار بھی ہیں دینے کے لیے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا ابھی زاہد صاحب نے کہا 40% کے قریب ایریا جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ اب پہلے امریکن اور ان کی پالیسی اور افغان پالیسی تھی، یہ ہونی چاہیے کہ جی اپنے ایریا کو اپنے کنٹرول میں تو لائیں، دوسروں کو آپ بلیم کرنے کی بجائے آپ پہلے اپنے ایریا پہ تو کریں، جیسا پاکستان نے کیا ہے۔ پاکستان نے تو یہ باقاعدہ پروو کیا ہے کہ جی یہ ایریاز جو تھے نو گو ایریاز تھے، ہم نے آپریشنز کیے بڑے سیریس۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے، سینئر اینالسٹ، کراچی سینئر جرنلسٹ فرام پشاور، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو قربانیاں پاکستان ذکر کرتا ہے، بہت زیادہ پاکستانی میڈیا بھی ذکر کرتا ہے کہ پاکستانی فوج نے بھی اور پاکستانی عوام نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس وار اگینسٹ ٹیرر میں، تو ان کا کیا بنے گا اس نئی پالیسی کے آنے کے بعد؟ وہ قربانیاں تو ہم نے دی ہیں اور ہم اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس کا ذکر نہیں کرتا، یا اگر کرتا ہے تو بڑے اختصار سے کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ٹرمپ کی تقریر میں ایک دو جملے کہے گئے پاکستان کی قربانیوں کے بارے میں، لیکن بعد میں ایک لمبی چوڑی فہرست انہوں نے سنا دی کہ یہ پاکستان غلط کام کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یا تو ہم نے مکمل طور پر اس کی تشہیر نہیں کر سکے، پاکستان کے اندر بھی قربانیاں دی ہیں، افغانستان میں بھی ہمارا کوئی کم حصہ نہیں ہے وہاں کی جو تعمیر نو ہو رہی ہے۔ بھارت کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے کہ $2 بلین اس نے وہاں پہ خرچ کر دیے، ہم نے بھی $1 بلین دیے ہیں، حالانکہ ہم چھوٹا ملک ہیں اور ہماری اکانومی انڈیا سے 7-8 گنا کم ہے۔ تو وہ جو افغانستان میں ہم نے کام کیے تعمیر نو کے $500 ملین دیے، $500 ملین پھر سے ہم نے اعلان کیا، اور ہم نے وہاں پر صحت اور تعلیم کے شعبے میں اور کمیونیکیشن کے شعبے میں کافی کام کیا ہے۔ تو میرے خیال میں پتہ نہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو بتا نہیں سکے، شاید جو ہم نے وہاں پہ کیا ہے پروجیکٹ نہیں کر سکے صحیح طریقے سے۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ ناظرین جائیں گے، اور میں تینوں حضرات شاہین صاحب سے بھی، زاہد صاحب سے بھی اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے بھی یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو سیکریفائزز ہیں، جو ہماری قربانیاں ہیں، ہماری فوج کی بھی ہمارے عوام کی بھی، ان کا امریکن انٹیلیجنسیا اور امریکن میڈیا کتنا ایک ایکسیپٹ کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جی شاہین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انٹیلیجنسیا ہے واشنگٹن میں، جو پریس ہے، میڈیا ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ کتنا ایک سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں، فوج نے بھی، عوام نے بھی، اور بہت سے لوگوں نے یہاں پاکستان میں بہت سی قربانیاں دی ہیں، اس کی کوئی سمجھ کوئی ایکنالجمنٹ ہے واشنگٹن میں یا بالکل نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا اچھا سوال ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو یہاں پہ ہے، امریکہ میں میرا خیال ہے 1-5% لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، جو وہاں پہ اسکالرز بیٹھے ہیں، جو پاکستانیز بیٹھے ہیں وہاں پہ، وہ بھی نہیں یہ بات کرتے، وہ بھی نہیں سمجھاتے۔ حسین حقانی جیسے لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بالکل الٹی بات کرتے ہیں۔
اور یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ ہمارے ہاں سے کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو سمجھایا جائے. یعنی اب یہ دیکھ لیں جو لوگ امریکنز کہتے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی بلینز آف ڈالرز ہم نے دیے پاکستان کو. اور پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کل حسین حقانی صاحب کسی جگہ بول رہے تھے کہ جی 54 سے اب تک بلین ڈالر دیے. یعنی عجیب بات کرتے ہیں وہ. 9/11 کے بعد آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے ہوں گے تو 2-4 بلین ڈالر ملے ہوں گے, 10 بلین ڈالر ملے ہوں گے. ان کا اپنا خرچہ آپ دیکھ لیں کتنا ہوا ہے, ٹریلینز میں ہوا ہے. تو پاکستان تو 1% بھی ان کو نہیں ملا جو امریکنز نے خود خرچہ کیا ہے. مگر پاکستان کی یہ اور قربانیاں کتنی ہیں آپ کے سب کے سامنے, کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگ یعنی کیا ہماری لاسز ہوئے ہیں, 100 بلینز کے ہمارے لاس ہو گئے. مگر یہ بات امریکہ کو نہیں سمجھا سکے. یہ ہمارا سب سے بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہے, پالیسی فیلئر ہے اور یہ کمیونیکیشن کا فیلئر ہے. زاہد صاحب آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں سمجھا سکے؟ شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہاں سمجھ نہیں ہے, کیوں نہیں سمجھ؟ دیکھیں دونوں چیزیں, ایک تو بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایک لحاظ سے جو کہا جاتا ہے کہ کانٹیکٹ رکھنا یا وہاں تھنک ٹینکس میں اور یا دوسری پالیسی میکرز میں یا کانگریس میں, یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں امریکہ کے اندر. ہماری طرف سے جو ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت نہ ہونے کے برابر تھی پچھلے چند سالوں میں, اور خاص طور پر بہت بڑا گیپ ہو گیا. فرض یہ جو ہے خاص طور پہ ٹرمپ کے آنے کے بعد, دیکھیں ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ ٹرمپ کو چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہی پریزیڈنٹ بن کے آئے ہیں, نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے. اس آپ 7 مہینے میں اپنے ہماری ایفرٹس دیکھ لیں کہ کتنا ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اپنے نقطہ نظر کو آگے لے کے جائیں. بالکل نہیں ہے, بالکل کوئی کانٹیکٹ اس طرح کا نہیں ہوا. صرف ایک فون کال آئی تھی جو کہ ٹرمپ کی, جو نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے, تو اس پہ ہم نے تو واویلا مچا دیا کہ بہت اچھے تعلقات ہو گیا میرا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ڈپلومیسی ایسے نہیں چلتی ہے. آپ کو وہاں پہ کانگریس کے اندر, آپ کو وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, آپ کو اس کے پینٹاگن سے. ابھی ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا رہ گئی تھی امریکہ کے ساتھ؟ صرف اور صرف ملٹری بیسس پہ, صرف جو ہے یہاں پہ جتنے جنرلز آتے تھے یا ہمارے جو لوگوں کے تعلقات تھے, اس کے علاوہ کوئی خاص وہ ڈپلومیٹک سطح پہ نہیں تھی. امریکہ کے اندر یہ بات صحیح ہے کہ یہ آج سے صورتحال نہیں ہے, بلکہ میں بھی جب وہاں پہ تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے تمام جو ہے ایک نیریٹو بن کے آ گیا تھا کہ جو سارا افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت, جو بھی خرابی ہے, اس کی ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان پہ ہے, جو کہ ایک غلط نیریٹو بھی بن کے آیا تھا. اور یہ بات شاہین کی بالکل صحیح ہے کہ جو ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں, حسین حقانی ٹائپ کے لوگ جو ہیں, وہ اس چیز کو اور بڑھاتے ہیں. ایک تو ایک اور انداز ہو جاتا ہے کہ جتنا بھی ہم کہیں وہ جا کے یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان کی بات کریں تاکہ جو ان پہ اپنے سنائی ہو سکے. ایک ہمارا ایک المیہ بھی یہی رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری فارن پالیسی کا بھی بہت بڑا فیلیور ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے امریکہ میں جو سوچ ہے وہ بہت تبدیل ہو جاتی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ایک بالکل ڈیفرنٹ فیلیئر ہماری فارن پالیسی کا میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے پوچھ لوں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ زیادہ جھکاؤ نیو دہلی کی طرف ہے, پاکستان کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ ایک اور فیلئر نہیں ہے ہماری فارن پالیسی کا؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک روایتی بات بھی ہے. یہ جو افغانستان کا جہاد ہوا اس دوران اور پھر اس کے بعد جب مجاہدین کی حکومت آئی تو یہ شمالی اتحاد جو تھا اس وقت افغانستان میں, جس میں یہ غیر پشتون تھے, تاجک, ازبک اور ترکمن اور ہزارہ, تو ان کا جو تھا جھکاؤ یا انڈیا یا ایران کی طرف رہا. اور ہمارا جھکاؤ جو تھا وہ جو باقی مجاہدین کی تنظیمیں تھیں جو پشاور میں تھیں ان کے ساتھ رہا, حکمت یار اور خالص اور سیاف اور محمد نبی اور یہ سارے لوگ. لیکن پھر جب طالبان آئے اس وقت بھی صورتحال یہی رہی کہ ہمارا جھکاؤ طالبان کی طرف, اور انڈیا کی حمایت جو تھی وہ شمالی اتحاد کے جو لوگ تھے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر کی فیملیز بھی دلی میں تھیں, اور جو ہمارے اتحادی تھے ان کی فیملیز تھی پاکستان میں, پشاور میں, کوئٹہ میں. حامد کرزئی کی فیملی کوئٹہ میں تھی. تو یہ ایک تو وہ ایک میرے خیال میں ٹریڈیشن بن گیا تھا کہ یہ شمالی اتحاد جو ہے وہ انڈیا کے قریب ہے اور باقی جو ان کے مخالفین ہیں وہ پاکستان کے قریب ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہم نے تو تقریباً ہر ایک کو پناہ دی ہے نا. ہم نے تو پہلے افغان مجاہدین کو پناہ دی, پھر جو کمیونسٹ
تھے افغانستان میں خلقی اور پرچمی، وہ وہاں سے بھاگ کر آئے جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، ان کو بھی ہم نے پناہ دی اور پھر طالبان کو پناہ دی۔ تو ہم نے تو جو بھی افغانستان کے مختلف سیاسی، فوجی، یہ اس طرح کے مسلح گروہ تھے، ہم نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو جس کا ساتھ دیا وہ ہمارے ساتھ، جس کے خلاف ساتھ دیا وہ ہمارا مخالف، یہی مسئلہ رہا۔ اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ ہمارے کیا طالبان کے علاوہ کوئی الائز نہیں ہے افغان سوسائٹی میں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، اس کے بعد رحیم اللہ یوسف زئی سے اس سوال کا جواب چاہیں گے کہ وہ جواب دیں اس کا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جی رحیم اللہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا طالبان کے علاوہ ہمارے کابل میں کوئی الائز نہیں ہے، کوئی ایسی اتحادی ہمارے نہیں ہیں اس سوسائٹی میں، ہمارے کوئی سمپتھائزرز نہیں ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ سارے افغان ہمارے مخالف ہیں جی، لیکن وہاں پہ حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے اور وہ روزانہ کے حساب سے ہے۔ تو جو پاکستان کے حامی بھی ہیں، پاکستان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں بات کر سکیں۔ طالبان ہیں، طالبان کے ساتھ بھی آپ کو بڑا محتاط رویہ اپنانا پڑتا ہے، کہیں یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی ہے جب سے وہ کابل گئے ہیں کچھ مہینے پہلے، لیکن ان کے اوپر شدید دباؤ ہے، اور مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ شاید آگے جا کر حکمتیار بھی پاکستان کے اوپر تنقید کریں۔ تو وہاں پر پاکستان کے حق میں بات کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور جو پاکستان کے حق میں بات کرے گا اس کو اسٹریٹ اوے کہتے ہیں یہ ISI کا ایجنٹ ہے۔ یہ اس طرح کی یعنی انہوں نے فضا پیدا کر دی ہے شہر میں، کابل میں یا ان کے میڈیا کے اوپر، کیونکہ پارلیمنٹ میں روزانہ پاکستان کے خلاف الزام تراشی ہوتی ہے، اور جو ان کے حکومت کے لوگ ہیں، حکومت کے وزراء ہیں، سرکاری افسر ہیں، وہ بھی تقریباً پاکستان کے اوپر ہر وقت تنقید کرتے ہیں۔ تو بڑا مشکل ہے پاکستان کے حق میں بات کرنا۔ زاہد پھر یہ کیا ہماری فورن پالیسی کیا؟ دیکھیں ہماری صرف فورن پالیسی کا نہیں ہے اس میں قصور۔ اچھا اس میں اور اس میں جو ہے وہ بات جیسے رحیم اللہ صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں افغانستان کی پوری 40 سال سے جو کچھ ہے، اس سے پہلے بھی جو ہوتا رہا، لیکن میں اس کو صرف کرتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک ہسٹوریکل بیگیج بھی چلا آ رہا ہے۔ افغانستان میں 1990s میں سول وار جو تھی، یا اس سے پہلے جو سوویت یونین خلاف مجاہدین کی تھی، تو اس میں جو ہے اسی کا تسلسل ساری چیزوں پہ نظر آتا ہے۔ مجھے کبھی بھی افغانستان میں 91 میں پہلی دفعہ جا کے وہاں کوریج شروع کی تھی، تو وہاں پہ جتنی اینٹی پاکستان فیلنگ اس وقت تھی، جب اس نجم اللہ گورنمنٹ تھی، تو میرے خیال اب تو شاید اتنی نظر نہیں آتی ہے جتنی اس وقت تھی۔ تو اچھا اس کے بعد جب 2001 کے بعد سے سچویشن تبدیل ہوئی، جیسے رحیم اللہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اقتدار میں آئے تو وہ تھے جو کہ ایک لحاظ سے جو پولرائزیشن افغانستان کے اندر تھی، کہ ایک طرف جو طالبان تھے اور دوسری طرف ناردرن الائنس کی جو لوگ تھی، پارٹیز تھی، ان کا تو ایک ہسٹوریکل جو ہے ہم ایک پاکستان کے خلاف ایک تھا، ایک سینٹیمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جو ہے بہت سارے لوگ پاکستان کو اس وقت سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں جب سے جو ہے مجاہدین کے لیے جدوجہد جو سوویت کے خلاف تھی، جس میں پاکستان کی مدد شامل تھی، وہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے پورا سلسلہ۔ تو اس میں جو ہے یقینی طور پہ جو انٹیلیجنسیا تھی وہ بھی اس سے متاثر زیادہ ہوئی تھی۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں جس کو آج ہم افغانستان میں جس بیانیہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ صاحب بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں پہ بیانیہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیانیہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ افغانستان میں اس کی ذمہ داری پاکستان پہ۔ یہ ابھی کی بات نہیں، بلکہ جب ان کی حکومت آئی تھی، کارزئی صاحب جب صدر بنے تھے، اس کے چند ماہ یا اس کے تھوڑے دیر بعد جب جاتے آپ کابل میں، اس وقت بھی آپ جیسی کسی بھی آفس میں پہنچتے پاکستان ISI، پاکستان ISI، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو سننے میں نہیں ملتا تھا، باوجود اس کے کہ پاکستان امریکہ کا اس وقت بہت ہی گہرا حلیف تھا، لیکن وہاں پہ جو بیانیہ تھا کابل کے اندر وہ تھا پورا پاکستان کے خلاف تھا۔ تو وہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ ایون اگر کوئی
جو چیزیں اس بیانیہ سے متفق بھی نہیں ہوتا ہے تو اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس کو بات نہیں سامنے رکھ سکتا ہے. پھر کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ضرور رہی ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ اس کا بھی ایک ہے, اس میں ایک فلا اس کا بھی, ایک عمل دخل اس کا بھی ہے. اچھا رحیم اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ واشنگٹن میں ہماری قربانیوں کو کوئی جانتا نہیں ہے, یہ ابھی شاہین صاحب فرما رہے تھے, اور افغانستان میں کابل میں ہمارے خلاف لوگ بات کرتے ہیں, تو ہمارے پاس آپشنز, فورن پالیسی آپشنز ہیں کیا؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان کا اس طرح کا امیج بن گیا ہے کہ چاہے آپ کوشش کر بھی لیں, میں مانتا ہوں کہ ہماری کوششیں ناکافی ہیں, جو ہم نے اچھے کام کیے ہم اس کو کیش نہیں کر سکے یا اس کی تشہیر نہیں کر سکے, لیکن اگر آپ بات بھی کریں تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. اس طرح کا ایک امیج بن گیا ہے پاکستان کا, اور میرے خیال میں پاکستان افغانستان کی جنگ میں جو فریق بن گیا, یعنی آپ دیکھیں 74-75 سے ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت تھی تو ہم نے کچھ لوگوں کو جو بعد میں مجاہدین بن گئے ان کو پناہ دی, احمد شاہ مسعود بھی آئے, حکمت یار بھی آئے, یونس خالص بھی آئے, اور اس وقت سے یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پہل ہم نے کی ہے. پہلے افغانستان نے پاکستان کی UN کی رکنیت کی مخالفت کی, پھر ہمارے قبائلی علاقے میں مداخلت کرتے رہے, پھر پختونستان کا ایشو, بلوچ اور پختونوں یہ بالکل یہ بہت دلچسپ گفتگو ہے, لیکن ہمارا جو وقت ہے رحیم اللہ صاحب ختم ہو گیا ہے پروگرام کا, ہمیں کنکلوژن کی طرف جانا پڑے گا. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کی خیالات کا شیئر کرنے کا, اور رحیم اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین, یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ واشنگٹن میں انٹیلیجنسیا میڈیا ہماری قربانیوں کو نہیں جانتا, اور افغانستان میں جس کے لیے ہم نے قربانیاں, اتنی زیادہ قربانیاں دیں, 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو اپنا یہاں پر میزبانی کی ان کی, وہ بھی ہماری بات ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک امیج ایسا بن گیا, یہ امیج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم بیڈ گائے کی لائٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے, گڈ گائے, ہم گڈ گائے ہیں, ہم نے بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے کام کیے ہیں, افغانس کے لیے ہم نے بہت سے کام کیے ہیں, لیکن اس کا کوئی میرا خیال ہے کوئی سنوائی نہیں ہے, لوگ سن نہیں رہے, بات سن نہیں رہے. یہ بڑی تکلیف ہے ہمارا ہے, اور فورن پالیسی کا فیلئر بہرحال ہے, اور اس کا بیگیج بھی ہوگا. زاہد صاحب فرما رہے تھے بیگیج بالکل ہوگا, لیکن فورن پالیسی فیلئر ضرور ہے اس میں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.